هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يقال الحلول اختصاص شيء بشيء بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر، واعترض عليه بثلاثة وجوه. الأول أنه يصدق على حلول أعراض المجردات فيها، لأنها لا يشار إليها إشارة حسية، والإشارة العقلية إلى ذات المجرد غير الإشارة العقلية إلى أعراضها، فإن العقل يميز كل منهما عن صاحبه، بل لا اتحاد في الإشارة العقلية أصلا، بخلاف الإشارة الحسية فإنها تنتهي إلى الحال والمحل الحسيين معا. الثاني أنه لا يصدق على حلول الأطراف في محلها، كحلول النقطة في الخط والخط في السطح والسطح في الجسم، لأن الإشارة إلى الطرف غير الإشارة إلى ذي الطرف ذي الطرف. الثالث أنه يلزم منه أن تكون الأطراف المتداخلة عند تلاقيها حالا بعضها في بعض، وليس كذلك. وقد يقال، اور کبھی کہا جاتا ہے، الحلول اختصاص شيء بشيء بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. یہ حلول کہتے ہیں ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ خاص ہونا اس طور پر کہ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کرنا بعین ہی دوسرے کی طرف اشارہ کرنا ہو، تو حلول کی تعریف کی جاتی ہے۔ مسلم کہتے ہیں وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ، اس تعریف پر تین طریقے سے اعتراض کیا گیا ہے، اور ترتیب وار ان تین طریقوں کو بیان کریں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ الاول انه يصدق على حلول اعراض المجردات فيها لانها لا يشار اليها اشارة حسية۔ پہلا یہ کہ یہ تعریف صادق نہیں آتی ہے مجردات کی اعراض کے حلول کرنے پر مجردات میں، اس لیے کہ مجردات کی جانب اشارہ حسیت تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ والإشارة العقلية إلى ذات المجرد غير الإشارة العقلية إلى أعراضها، فإن العقل يميز كل منهما عن صاحبه، بل لا اتحاد في الإشارة العقلية أصلا، بخلاف الإشارة الحسية فإنها تنتهي إلى الحال والمحل الحسيين معا۔ اور اشارہ عقلیہ مجرد کی ذات کی طرف مغایر ہے ان کے اعراض کی طرف اشارہ عقلیہ کے، اس لیے کہ عقل ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس کے ساتھی سے ممتاز کر دیتی ہے، بلکہ اشارہ عقلیہ میں تو بالکل کوئی اتحاد ہوتا ہی نہیں ہے، برخلاف اشارہ حسیہ کے کہ وہ حال حسی اور محل حسی دونوں کی طرف ایک ساتھ پہنچتا ہے۔ الثانی، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انه لا يصدق على حلول الاطراف في محلها كحلول النقطة في الخط والخط في السطح والسطح في الجسم، لأن الإشارة إلى الطرف غير الإشارة إلى ذي الطرف۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تعریف صادق نہیں آتی ہے اطراف کے حلول کرنے پر اپنے محل کے اندر، جیسا کہ نقطے کا حلول خط کے اندر اور خط کا حلول سطح کے اندر،
اور سطح کا حلول جسم کے اندر، اس لیے کہ طرف کی جانب اشارہ کرنا مغایر ہے ذی طرف کی جانب اشارہ کرنے کے۔ الثالث أنه يلزم منه أن تكون الأطراف المتداخلة عند تلاقيها حالا بعضها في بعض وليس كذلك۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس تعریف سے لازم آتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر تداخل کرنے والے اطراف اپنی ملاقات کرنے کے وقت بعض کے اندر حلول کرنے والے ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وقد يقال الحلول هو اختصاص الشيء بشيء۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حلول کی تعریف بیان کی ہے اور 5 تعریفیں حلول کی یہاں ذکر کی ہیں ترتیب وار، اور ساتھ ہی ساتھ حلول کی تعریف پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کو بھی ذکر کیا اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حلول کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ الحلول هو اختصاص شيء بشيء بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر۔ یعنی حلول کہتے ہیں ایک شے کا خاص ہونا ایک دوسری شے کے ساتھ اس طریقے پر کہ ایک کی طرف اشارہ کرنا بعین ہی دوسرے کی طرف اشارہ کرنا ہو، یعنی دونوں چیزیں اشارے میں متحد ہوں۔ جیسے کالا جسم، ایک آدمی ہے جو کالا ہے، تو جو جسم کا کالا پن ہے، جسم کا سواد ہے، وہ جسم کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتا ہے، اس طور پر کہ سواد مختص ہوتا ہے جسم کے ساتھ اس طریقے پر کہ جسم کی طرف اشارہ کرنے سے کالے پن کی طرف اور سواد کی طرف اشارہ کرنے سے جسم کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس مثال کے اندر سواد کو حال کہا جائے گا، کالا پن کو حال کہا جائے گا اور جسم کو محل کہا جائے گا۔ تو یہ تھی حلول کی پہلی تعریف، اور اس تعریف پر 3 اعتراضات کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 اعتراض حلول کی تعریف کی جامعیت کے متعلق ہیں، 2 اعتراض جامعیت کے اعتبار سے ہیں اور ایک مانعیت کے اعتبار سے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ حلول کی جو تعریف ذکر کی گئی ہے وہ اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جہاں حلول پایا جاتا ہے مگر حلول کی تعریف اس وقت صادق نہیں آتی ہے۔ جیسے مجردات، مثال کے طور پر عقول عشرہ، جیسے کہ فلاسفہ کہتے ہیں عقول عشرہ کا قائل ہیں، پہلے تفصیل آ چکی ہے اس کی۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ مجردات کے اعراض، معترض یہ کہتا ہے کہ مجردات کے اعراض مجردات کے اندر حلول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقول عشرہ کے علوم وغیرہ کے مثال کے طور پر عقول عشرہ کے علوم، مثال کے طور پر عقول عشرہ کے علوم وغیرہ کا عقول عشرہ کے اندر حلول ہوتا ہے، اس کو سبھی فلاسفہ حلول کہتے ہیں، مگر حلول کی تعریف جو آپ نے ذکر کی ہے اس پر صادق نہیں آتی ہے۔ آپ نے جو حلول کی تعریف ذکر کی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اختصاص شیء بشیء اور دوسری چیز ہے اتحاد فی الاشارات۔ عقول عشرہ والی مثال کے اندر اختصاص تو پایا جا رہا ہے کہ مجردات کے اعراض مجردات کے ساتھ مختص ہیں، مگر اتحاد فی الاشارات نہیں پایا جاتا ہے۔ مجردات اور ان کے اعراض میں اتحاد فی الاشارہ کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟ اتحاد فی الاشارہ اس لیے نہیں پایا جاتا ہے کہ اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اشارہ حسیہ اور نمبر 2 ہے اشارہ عقلیہ، اور یہاں دونوں اشاروں کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اشارہ حسیہ تو مجردات کی طرف خود ہی ممکن نہیں ہے، تو اتحاد الاشارات بات کی چیز ہے، اس لیے کہ اشارہ حسیہ کا تعلق محسوسات سے ہوتا ہے اور مجردات یہ محسوسات کے قبیل سے نہیں ہے،
اس لیے ان کی طرف اشارہ اس سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اشارہ عقلیہ مجرد کے وقت ممکن ہے کہ عقل اس کا تصور کرے اور پھر اشارہ کرے، مگر اس صورت میں اتحاد فی الاشارہ نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جب اشارہ عقلیہ کیا جاتا ہے تو عقل یہ مجرد کی ذات اور اس کی عرض کی طرف علیحدہ علیحدہ اشارہ کرتی ہے۔ عقل دونوں کو ممتاز کر دیتی ہے کہ یہ ذات ہے، یہ اس کا عرض ہے، بلکہ اس کی طرف نہ اشارہ عقلیہ ممکن ہے اور نہ اشارہ حسیہ ممکن ہے۔ یہ تھا حلول کی تعریف پر پہلا اعتراض۔ اب شارح نے اس کا جواب نہیں دیا ہے، ترتیب وار 3 اعتراض ذکر کیے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اطراف کا حلول ذی اطراف کے اندر ہوتا ہے، یعنی کوئی کنارہ لے لیجیے، اس کا حلول کناروں والی چیزوں کے اندر ہوتا ہے، اس پر تعریف صادق نہیں آتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ 3 چیزیں ہیں، پہلا ہے نقطہ، دوسرا ہے خط اور تیسرا ہے سطح، اور یہ تینوں آراز ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس پہلا جو نقشہ اس کو نقطہ کہتے ہیں فلاسفہ، دوسری کو خط کہتے ہیں اور تیسرے کو سطح کہتے ہیں۔ نقطہ ایک ایسا عرض ہے جو جہاتی ثلاثہ یعنی طول، عرض، عمق میں سے کسی بھی جہت میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے، اور خط ایسا عرض ہے جو صرف جہت طول میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے، اور سطح ایسا عرض ہے جو طول و عرض میں منقسم ہوتا ہے، عمق میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ تینوں اعراض ہیں اور ایک دوسرے کے اندر حلول کر کے جسم کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جسم ہے تو جسم کے جو طرف ہے وہ سطح ہے، اور سطح کا جو طرف ہے یعنی کنارہ وہ خط ہے، اور خط کا جو کنارہ ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے، وہ نقطہ ہوتا ہے۔ تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ نقطہ یہ طرف اور خط اس کا ذی طرف ہے، اسی طرح خط یہ طرف ہے اور سطح اس کا ذی طرف ہے، ایسے ہی سطح یہ طرف ہے اور جسم اس کا ذی طرف ہے، اور ان میں سے ہر ایک طرف اپنے ذی طرف کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ نقطہ حلول کہتا ہے خط میں، نقطہ حال اور خط اس کا محل، خط حلول کرتا ہے سطح میں، لہذا خط یہ حال ہوگا اور سطح اس کا محل ہوگا۔ اسی طرح سطح حلول کرتی ہے جسم میں، لہذا سطح حال اور جسم اس کا محل ہے۔ تو اب اس کو آپ جب غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اطراف اپنے اسی اطراف کے اندر حلول کرتے ہیں۔ اگر آپ نے حلول کی جو تعریف ذکر کی ہے اس حلول پر صادق نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اختصاص و شہد بشیء تو پایا جا رہا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اطراف اپنے ذی اطراف کے ساتھ مختص ہے، مگر اتحاد فی الاشارہ نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اطراف اور ذی اطراف کی جانب علیحدہ علیحدہ اشارہ حسیہ ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ دیکھیے جو ابھی اسکرین پر آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہے، اب جب ہم اس میں نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو خط کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے، خط کی طرف کرتے ہیں تو نقطے کی طرف نہیں ہوتا ہے، دونوں کی طرف الگ الگ اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ نقطہ ہے مثال کے طور پر اور یہ خط ہے۔ اسی طرح خط کی طرف اشارہ کرنے سے سطح کی طرف، اور سطح کی طرف اشارہ کرنے سے خط کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے حلول کی تعریف ذکر کی ہے وہ اس والے حلول پر صادق نہ ہے، لہذا آپ کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے حلول کی تعریف ذکر کی ہے دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں حلول نہیں ہے بلکہ تداخل ہے، مگر حلول کی تعریف جو آپ نے ذکر کی ہے اس پر صادق آتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک عرض جب دوسرے عرض کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے کہ دونوں کی وضع اور حجم ایک ہو جائے اور ان میں سے ایک محتاج اور دوسرا محتاج نہ ہو بلکہ ہر ایک دوسرے سے مستغنی ہو،
تو ایسی چیز کو فلاسفہ تداخل سے تعبیر کرتے ہیں، حلول نہیں کہتے ہیں۔ مثال لے لیے، دو خطوں کو جب آپس میں اس طرح ملایا جائے کہ ان سے ایک زاویہ بن جائے تو ایک خط کا نقطہ دوسرے خط کے نقطے میں داخل ہو کر ایک ہی نقطہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ اسکرین میں دیکھیے، یہ دو خط الگ الگ ہیں، ان کے کنارے یعنی نقطے بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب ان دونوں کو اس طرح ملایا جائے تو ایک کا نقطہ دوسرے کے نقطے میں داخل ہو کر دونوں کی وضع اور مقدار ایک ہو گئی، اور دونوں نقطے مل کر ایک نقطہ بن گئے۔ اس کو فلاسفہ تداخل کہتے ہیں کہ ایک خط کا نقطہ دوسرے خط کے نقطے میں تداخل ہو گیا ہے، ایک خط کے نقطے کا دوسرے خط کے نقطے کے اندر تداخل ہو گیا ہے۔ حلول نہیں کہتے، اس لیے کہ حلول میں حال محل کے محتاج اور محل محتاج لی ہوتا ہے، اور یہاں ایسا نہیں پایا جا رہا ہے۔ مگر آپ نے حلول کی جو تعریف ذکر کی ہے وہ تعریف اس تداخل پر صادق آ رہی ہے، کیونکہ یہاں تعریف کے دونوں جز متحقق ہیں۔ آپ کی تعریف میں دو حصے تھے، پہلا تھا اختصاص شیئن بشیئن، وہ بھی پایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایک نقطہ دوسرے نقطے کے ساتھ مختص ہو گیا، اور حلول کی تعریف کا دوسرا جز تھا اتحاد فی الاشارہ، اور یہاں وہ بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب دونوں نقطوں کا تداخل ہو گیا تو ایک کی طرف اشارہ کرنے سے دوسرے کی طرف اشارہ ہو جا رہا ہے۔ تو تداخل پر آپ کی حلول کی تعریف صادق آ رہی ہے، لہذا آپ کی تعریف دخول غیر